اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج ہم پڑھیں گے چیپٹر ہے ہمارے پاس ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا۔ یہ 1925 میں جو ہے پیدا ہوئے تھے اور 2009 تک ان کا ہے سلسلہ حیات۔ اس کے بعد اس کی ریڈنگ کرتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں تھے، ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور D.Litt اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ 1991 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب، صدر شعبہ اردو، پرنسپل اور اورینٹل کالج لاہور ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدر قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال اکادمی پاکستان اور متہمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور میں خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ جی، یہ ان کی بکس ہیں اور آگے اب ان کا سبق ان کی بک کا سبق پڑھتے ہیں۔ ایک جو ہے عید الفطر، اردو ادب میں عید الفطر۔ جی، تدریسی مقاصد ہیں اس کے۔ اردو ادب میں اسلامی تہوار کا تعارف کرانا، ڈاکٹر وحید قریشی کے اصول سے آگاہ کرنا، اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسوم و رواج سے واقفیت دلانا، طلباء کو اپنے ادب پارے کی روشنی میں مشاہدات کو بہتر انداز میں تحریر کرنا سکھانا اور طلباء کو مضمون اور افسانے کی صنف سے آگاہ کرنا۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابر و محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کے دود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علاماتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید الفطر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء ادبا نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان
افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ جیسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات سین عیدگاہ میں ملاقات اور 2 دن خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ مسلمان فیشن ایبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں، بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی اور روایات میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بردباری کے نوے لکھے ہیں۔ ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی کسی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ مرغابیاں کوے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شاعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ وہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی عام کیا گیا ہے۔ میں صیام گیا اور روزے عید آیا، خوشی کی عید کا حق اور کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خاصا فرسائی کرتے رہے ہیں۔ یاد تفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے میں عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزل شادی ہے، لذت افزائے شور تفلی ہے تو۔ مجموعی طور پر عید سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، دوم عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، سوم حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیب و تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جلندھری: چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا۔ آسماں پر ہوائیاں چھوٹی، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگی،
شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہیں یا بامراد آج کے دن۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھی ہے کس کی؟ عبد المجید سالک کی، اور آگے ہے غالب الہبادی۔ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے۔ آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقتدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شاعری اور روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شاعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مشقی سوالات ہیں۔ مشقی سوالات میں دیکھیے، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں آپ نے۔ عید الفطر کا ہماری تہذیب اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ ابھی میں نے پڑھا جو وہ ہے۔ عید الفطر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ یہ بھی جو ادھر ہاں یہ بھی پڑھا، یہ اس کا آنسر ہے، یہ ابھی آپ نے کرنے ہیں مجھے۔ اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں موضوعات کے نام لکھیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتانے ہیں، وہ نہیں سمجھ آئے گی تو پوچھ لیجئے گا۔ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا؟ یعنی کہ وہ بے شک خستہ حال ہو گئے لیکن وہ بھی عید اچھے طریقے سے مناتے ہیں، یا مطلب ان کی عید بنانے کے بارے میں۔ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ ماہ صیام گیا اور روزے عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ عید کی شاعری کا ہماری شاعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ ماہ صیام گیا اور روزے عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ عید کی شاعری کا ہماری شاعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بعد سبق کے متن کو مدنظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے غلط درست اس میں سے یہ لکھنے چننے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ وہ سلیکٹ کرنا ہے، ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی وہی ہے۔ ہاں جی، چلو ٹھیک ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے سبق، اور یہ بیٹھ کے مجھے اس کے نوٹس کمپلیٹ کر کے دو ابھی کے ابھی۔ پیچھے والے پہ بھی کر لوں نا؟ پیچھے والے بھی کر لیں اور یہ بھی۔